اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے مردوں اور عورتوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ پاک کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک وہ بہت تکلیف میں ہیں، اللہ پاک ان کی تکلیفیں دور کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت اصل میں اللہ کے احکامات کے سامنے دلی آمادگی کے ساتھ جھک جانے اور بچ جانے کا نام ہے۔ اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ یہ زندگی کے کسی ایک گوشے میں محدود نہ ہو بلکہ پوری زندگی پر محیط ہو۔ اس بات کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے سورہ مومن آیت نمبر 60 پر غور فرمائیں، جس میں عبادت کی ضد کے طور پہ لفظ استکبار آیا ہے۔ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے سرتابی اور سرکشی کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کی ضد استکبار، سرتابی، سرکشی اور اپنی مرضی پہ چلنا ہے۔ عربی مقولہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں کہ مصداق عبادت کی حقیقت ان الفاظ کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے جو اس کی ضد کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی عبادت کی ضد یہ طرز عمل ہے کہ اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی انا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کے حکم کو ترجیح دی جائے۔ اس طرز عمل کو قرآن حکیم میں اپنی خواہشات سے نفس کو اپنے معبود بنا لینے سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں فرمایا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ایسا شخص گویا اللہ کے بجائے اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے خواہش نفس کی پیروی یا زمانے کے چلن اور معاشرے کے رسم و رواج کی تقلید کرنا در حقیقت عبادت کی ضد ہے۔ عبادت کے ضمن میں قرآن حکیم میں یہ مضمون بھی صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ چنانچہ سورہ زمر آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا، بس آپ اللہ کی بندگی کیجیے، پوری اطاعت اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یاد رکھیے کہ خالص اطاعت بس اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اسی صورت میں آگے چل کر آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ ساری اطاعت صرف اسی کے لیے خالص ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، پانچوں وقت کا نمازی بنائے اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے، آمین ثم آمین۔ شب قدر کی عبادتوں کے برابر ثواب۔ قرآن کریم کی روح سے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں، اور سالوں کی تعداد 80 سال 4 ماہ بنتی ہے، جو محض حق تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے۔ اور چونکہ ان کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی لیے اگر وہ کسی اور عمل پر بھی شب قدر کا ثواب دیں تو ان کے خزانہ رحمت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ یہ کلمات 3 مرتبہ کہنے سے شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنے اور اس کا ورد کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔